أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی نشست میں سورت نوح کی ابتدا کی تھی اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ واحد سورت ہے جو نبی کے نام پر ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں اس نبی کے قصے کے سوا کسی اور کا ذکر نہیں، اور یہ تقریباً وسط مکی دور میں نازل ہوئی تھی سورۃ النحل کی 40 آیات کے بعد. یہ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا اور کچھ ابتدائی آیات ہم نے پڑھ بھی لی تھی، جس کا ترجمہ ہم دوبارہ کر لیتے ہیں کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا اور انہیں یہ کہا. محذوف کیا ہے؟ انہیں یہ کہا، کیونکہ آگے ان جو ہے وہ تفسیریہ ہے. ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ڈرائیے انہیں اپنی قوم کو قبل اس کے کہ ایک تکلیف دہ عذاب آ جائے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو فرمایا انہوں نے کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، ایک واضح خبردار کر دینے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ، یہ ان بھی تفسیریہ ہے، گویا میں تم سے کہتا کیا ہوں؟ اقول لکم، میں تم سے کہتا یہ ہوں، میری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، واتقوہ، اور اسی کا دھیان رکھو، اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی کی ناراضگی سے بچو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. تو بہرحال یہاں علماء نے یہ عرض کیا کہ پورے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ عبادت اور تقوی اللہ کا ہے اور اطاعت اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو خلاصہ بیان کر دیا انہوں نے نوح علیہ السلام. اس کے بعد یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، اب آگے چلتے ہیں. فرمایا کہ ہوگا کیا؟ یغفر لکم. تو یغفر لکم جو ہے وہ مجزوم ہے. وہ مجزوم اس لیے ہے کہ پیچھے گویا ایک امر ہے نا، ان اعبدوا اللہ، یعنی کہا جا رہا ہے ان اعبد اللہ، عبادت کرو. تو چونکہ فعل امر ہے تو فعل امر کے جواب میں جو فعل مضارع ہے وہ مجزوم ہوتا ہے. اور مجزوم اصلاً کیوں ہوتا ہے؟ جس کو ہم جواب امر میں مجزوم کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس امر کو شرط میں بدل سکتے ہیں. یعنی اصلاً وہ جواب شرط ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان تعبدوا اللہ، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر یغفر لکم ذنوبکم یا من ذنوبکم. تو گویا یہ جواب امر میں جو مضارع مجزوم ہے وہ جواب شرط ہونے کی وجہ سے، یعنی اگر تم اللہ کی عبادت، اس کا تقوی اور میری اطاعت اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں جو تمہیں حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا وہ تمہارے گناہ. دیکھیے جو من ذنوبکم ہے اس کے بارے میں اختلاف ہوا علماء میں. آپ جانتے ہیں کہ اہل نحو میں بھی بہت سے گروہ ہیں، جن میں مشہور اہل کوفہ ہیں، پھر اہل بصرہ ہیں، اور ان میں بھی آپس میں کافی اختلافات رہتے ہیں. تو یہ جو من ہے، آپ جانتے ہیں من زائدہ قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے عموم کے لیے. من زائدہ آتا ہے عموم کے لیے،
لیکن اکثر اہل نحات کا خیال یہ ہے کہ من زائدہ جو ہے وہ کلام منفی میں عموم کے لیے آتا ہے، کلام مثبت میں عموم کے لیے نہیں آتا. تو لہذا اگر آپ یہاں کہیں کہ یغفر لکم من ذنوبکم، کہ من زائدہ ہے اور زائدہ کیوں ہے؟ للعموم، تو یہ اہل نحو کی اکثریت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. لیکن مفسرین میں سے جو مفسرین دوسرے گروہ کی تحقیقات کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے خیال میں ہو سکتا ہے. اور کچھ بڑے بڑے نام ہیں جن میں ابو علی الفارسی بھی ہیں اور سیبویہ بھی ہیں. کچھ بڑے نام ایسے ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ کلام مثبت میں بھی من زائدہ آ سکتا ہے. تو اب من زائدہ کی وجہ سے یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ رائے لے لیں یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اگر تم عبادت اختیار کرو گے اور تقوی اور میری اطاعت کرو گے، یعنی اسلام لاؤ گے، تو الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے ما قبل تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے. تو یغفر لکم من ذنوبکم. مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ بنی کہ یغفر لکم من ذنوبکم میں من جو ہے وہ تبعیض کا ہے. آپ جانتے ہیں من عموماً تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی بعض، یعنی آپ کہیں اگر کہ بھئی رأیت من الناس، یعنی میں نے لوگوں میں سے کچھ کو دیکھا، تو کیا محذوف ہوگا؟ بعض من الناس، لوگوں میں سے بعض کو دیکھا. تو جن لوگوں نے کہا کہ یہ یغفر لکم من ذنوبکم میں من للتبعیض ہے، تو پھر ان میں ایک سوال پیدا ہوا. وہ سوال کیا تھا کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام تو اپنے سے ما قبل گناہوں کو دھو دیتا ہے. تو پھر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حکم تو ہماری شریعت میں ہے، ضروری نہیں کہ ما قبل شریعت میں یہ حکم ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت کے بارے میں بتایا نا کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ یہ حکم ہمیشہ سے ایسا ہی ہو؟ یغفر لکم من ذنوبکم میں اگر آپ من تمیز کر لیں گے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کرے گا. وہ گناہ کیا ہے؟ جو تم کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو. اگر اسلام لے آؤ گے تو یہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے بہت سے گناہ ایسے بھی ہوں جن میں معافی نہ ہو، تمہیں وہ حقوق ادا کرنے پڑے، تمہیں جو ہے وہ توبہ کرنی پڑے، تمہیں استغفار کرنا پڑے. ہاں، اسلام کے نتیجے میں کفر تو معاف ہو ہی جائے گا. تو یغفر لکم من ذنوبکم. تو پرانی شریعتوں میں کچھ اصول ایسے ہو سکتے ہیں جو ہماری شریعت میں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم شرعی ہے، فرعی ہے، یا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اسلام لانے سے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ اصلاً عقیدے کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک حکم شرعی ہے کہ بھئی اسلام لاؤ گے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مترتب یہ کیا ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے پرانی شریعتوں میں یہ مترتب نہ کیا گیا، یہ بھی ممکن ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے ما قبل تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے. پھر کیا مفہوم؟ یغفر لکم من ذنوبکم میں من تبعیض کا کیسے بنا کہ جو تمہارے پرانے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. ذنوبکم میں تو ذنوب جمع ہے اور کم کی ضمیر کی طرف اس کی نسبت ہے، تو تمام گناہ مراد ہوئے نا. تو تمام گناہوں میں تو ماضی اور مستقبل دونوں شامل ہو گئے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو اسلام لانے کے نتیجے میں کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ مستقبل کے یا ماضی کے؟ ظاہری بات ہے ماضی کے ہوں گے. تو یغفر لکم من ذنوبکم، اس صورت میں بھی من تمیز کرائے گا. تیسری رائے جو ضعیف ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے اختیار کی اس من کے بارے میں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہر ایک میں فرق پڑ جاتا ہے تھوڑا سا، یعنی صرف من کی وجہ سے ترجمے میں بھی اور مفہوم میں بھی فرق واقع ہوگا. تیسری رائے یہ ہے کہ یہ من لبیان الجنس ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں خاتم من فضہ، خاتم من فضہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے خاتم من فضہ؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ساری چاندی ہے اس میں سے ایک کچھ لے کے، نہیں، خاتم من فضہ کا مطلب ہے خاتم من جنس الفضہ، یعنی یہ خاتم سونے کی نہیں ہے بلکہ چاندی کی ہے. تو آپ جنس کے بیان کے لیے کہہ رہے ہیں خاتم من ذهب، خاتم من نحاس، خاتم من حدید. یغفر لکم، کیا بخش دے گا؟ وہ جنس کیا ہے جس کو بخشا جائے گا؟ وضاحت کس کی ہو رہی ہے؟ یعنی تمہارے گناہ. اس کو آپ من جنسیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور من بیانیہ بھی کہہ سکتے ہیں. من بیانیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ یہاں معذوف رکھ لیں، یعنی یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا وہ تمہارے، یعنی کیا بخشے گا؟ تمہارے گناہ. تو اس صورت میں بھی تمام گناہ مراد ہو جائیں گے. تو یہ خلاصہ ہے یہاں مفسرین کے مباحث کا، جس میں کچھ علماء نے تفصیلی گفتگو کی ہے. کیا خلاصہ بنا؟ یا من کیا ہوگا؟ زائدہ ہوگا، یا من تمیز کا ہوگا، یا من لبیان الجنس ہوگا، یعنی بیانیہ ہوگا. من لبیان الجنس کا مطلب کیا ہے؟ من کچھ فرق ہے لیکن یہی مراد من.
نہیں، راجح قول تبعیض کا ہے، بالکل راجح قول تبعیض کا ہے۔ تو فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اس کا ترتیب بھی اسی پر ہے، یعنی اگر تم اسلام لے آؤ گے اللہ تمہیں مؤخر کر دے گا، کہاں تک مؤخر کرے گا؟ الی اجل مسمی، ایک اجل مسمی تک۔ مسمی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو طے کر دی گئی۔ سما یسمی تسمیہ کا مطلب ہے نام رکھ دینا، اگر کسی مدت کا یا وقت کا نام رکھا جائے تو اس کا طے کرنا مراد ہوتا ہے، تو الی اجل مسمن۔ اس کے بعد فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس میں ایک اشکال سا ہے، بے شک اللہ کی مدت، اجل اللہ، اچھا اجل کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے تخویف کے لیے کہ وہ اجل جو اللہ لے کر آئے گا، ان اجل اللہ، تو اجل کی نسبت الی المفعول نہیں ہوئی، الی الفاعل ہے، یعنی اجل کی اضافت الی الفاعل ہے، وہ اجل جو اللہ برپا کرے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء، جب وہ آ جاتی ہے، لا یؤخر، تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، اخر یؤخر تاخیرا۔ یہ وہ آیت ہے جس سے ایک عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، معتزلہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی دو اجل ہوتی ہیں یا ایک اجل ہوتی ہے۔ ان کے خیال میں انسان کی دو اجلیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ امر طے نہیں ہے کہ میں نے فلاں تاریخ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے یا فلاں کو، اگر وہ امر یعنی میرا دنیا سے رخصت ہونا انسان کے کچھ اختیاری افعال کی وجہ سے، یعنی مثال کے طور پر مجھے آ کر نعوذ باللہ کوئی قتل کر دے تو یہ اس کا اختیاری فعل ہوگا، یا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں، یہ میرا اختیاری فعل ہوگا۔ تو انسان کی موت کے اسباب اختیاری بھی ہو سکتے ہیں، غیر اختیاری بھی ہو سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو جو اختیاری اسباب ہیں، تو جو انسان اپنے اختیار سے فعل کرے گا وہ خدا اس کا خالق ہے کہ نہیں؟ معتزلہ کے مذہب کے مطابق چونکہ خدا اس کا خالق نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، تو لہذا وہ اجل اس کی طے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ایک بندے کی اجل طے کی ہے کتنی؟ 70 سال میں فوت ہوگا۔ ایک قاتل آیا، اس نے 30 سال کی عمر میں اسے ہلاک کر دیا، اس کو وہ کہتے ہیں اخترام المنیہ۔ اخترام المنیہ کا مطلب یہ ہوا کہ بھی موت اس کی جلدی آ گئی، خلاصہ یہ موت اصلاً اس کی کب آنی تھی؟ 70 سال کی عمر میں، تو 70 سال کی عمر میں نہیں آئی، کیوں؟ ایک شخص کے اختیاری فعل کی وجہ سے۔ وہ اختیاری فعل کیا تھا کہ اس نے آ کر قتل کر دیا، یا ان لوگوں کی ایک مدت طے تھی کہ یہ ایمان ان کو زندگی ملے گی، سمجھ لیں 100 سال، سوری اس امت کو زندگی ملے گی 200 سال، ان کا ایک اختیاری فعل ہے۔ وہ اختیاری فعل کیا ہے؟ کہ وہ نبی کو نہیں مان رہا ہے، تو اس اختیاری فعل کی وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق ہو گئے، سمجھ میں آ رہی؟ اختیاری فعل کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں ان پر عذاب پہلے آ گیا، دنیا سے جلدی رخصت ہو گئے، اگرچہ اجل تو ان کی آگے تھی۔ اب وہ کیسے انہوں نے کہا، یہاں سے استدلال کیا، یہ کہتے ہیں کہ یؤخرکم الی اجل مسمی، تو یؤخرکم کا کیا مطلب ہے؟ اگر اجل پہلے ہے تو اس کی تاخیر کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں تاخیر دی جائے گی الی اجل مسمی؟ یہ سوال ہے نا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں کیا اجل مسمی تک تاخیر ملے گی، مہلت ملے گی؟ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو جواب امر ہے نا۔ اگر ایمان لے آؤ گے تو مہلت مل جائے گی، اس مطلب 2 اجل ہے، اور ان دو اجلوں کی بنیاد انسان کا اختیاری فعل ہے۔ وہ اختیاری فعل کیا ہے؟ ایمان لاؤں یا نہ لاؤں؟ اہل سنت اس کے بالکل قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اتنی خام خواہ کھکیڑ ہے، وہ اللہ کے ہاں چیزیں جو ہے وہ اسباب کے ساتھ متعلق وہ بھی ازلاً ہے۔ اسباب کے ساتھ متعلق ازلاً ہونے کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کی طے شدہ اجل ہے علم میں، جس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق کس سے ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہلاک کر دی جائیں گے، 2 اجل کوئی نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ انڈین تو نتیجہ وہی نکلتا ہے، وہ اللہ کے علم کے تو وہ بھی قائل تھے۔ اصل مسئلہ یعنی جو اختلاف حقیقی اس جگہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کا اختیاری فعل جس کا خالق وہ خود ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ وہ انسان کی اجل پر اثر ڈالتا ہے، چاہے اللہ کے ہاں معلوم ہے کہ حتمی اجل کون سی ہے، لیکن وہ اجل صرف معلوم ہے، محدد اللہ کی طرف سے نہیں ہے، صرف معلوم ہے۔ طے کون کر رہا ہے یہاں؟ اپنے اختیاری آزاد ارادے سے پیدا شدہ فعل سے وہ شخص طے کر رہا ہے کہ میں نے ادھر مرنا ہے یا ادھر مرنا ہے۔ اور ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جیسے انسان کے اعمال کا خالق بھی کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو کہا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ اہل سنت اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ ان اجل اللہ ای اجل اللہ الذي عنده مسمى، جو اس کے ہاں طے شدہ حتمی اجل ہے، اذا جاء لا یؤخر،
جیسے فرمایا نا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ بات واضح. تو خیر یہ تو ایک عقیدے کی بحث ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت عطا فرمائے گا، اور مہلت کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ تم ابھی ہلاک نہیں کیے جاؤ گے، بلکہ جو تمہاری طبعی عمر ہے، جو بھی ایک طریقہ ہے دنیا سے رخصت ہونے کا، اس طریقے پر تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. لو کنتم تعلمون، یعنی لو کنتم تعلمون کا جواب شرط کیا محذوف ہے؟ لو کنتم تعلمون ما هو نفعکم فی الایمان، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا کہ ایمان میں تمہارے لیے نفع کیا ہے. جی یاسر. جب ہم اس کو اہل سنت کی طرف لے گئے تو زیادہ کمپلیکس کانسیپٹ وہ ہے کہ مطلب اگر نہیں مانا تو وہ بھی اللہ کے کمپلیکس تو ہو جائے گا، یہ تو بات متفق ہے، اس سے کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا سا. زیادہ ماننا مشکل نہیں ماننا مشکل نہیں، سمجھنا مشکل، دونوں میں فرق. ہاں ماننا بہت آسان ہے. ماننے میں اہل معتزلہ کا مسلک مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ وہ اس کو ماننے کے بعد شاید خدا سے وہ تعلق نہیں رہتا جو حقیقی ہونا چاہیے. خدا کی قدرت بھی تھوڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے اس میں. لیکن ہاں انسانی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ خدا کی قدرت حتمی ہو، اس کے کیے کچھ نہ ہو، اس کے کیے بغیر کچھ نہ ہو، اور ساتھ انسان بھی رسپانسیبل ہو اپنے ایکشنز کا، اپنے اعمال کا. یہ دونوں چیزیں عقل ماننا چاہتی ہے، تطبیق نہیں ہو رہی، بس اتنی سی بات. اس لیے یہ مسئلہ ماورا عقل ہے. اس لیے یہ مسئلہ کیا ہے؟ خلاف عقل بالکل نہیں ہے. کیا ہے؟ تو لہذا ماننا بہت آسان ہے. اہل سنت کے مسلک میں ماننا مشکل نہیں ہے. وہ ماننے میں مسائل آتے ہیں ہوائے نفس کی وجہ سے. سچی بات یہ ہے. سمجھنا مشکل ہے. اچھا سمجھنے میں ہوائے نفس کیسے آڑے آتی ہے جس کی وجہ سے انسان مانتا نہیں ہے؟ سمجھنے میں ہوائے نفس اس لیے آڑے آتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر چیز سمجھنی چاہیے اور میں ہر چیز کے سمجھنے پر قادر بھی ہوں. یہ اگر خناز اس کے دماغ سے نکال دیا جائے، انسان کے دماغ سے، اور اس کی تربیت اس طریقے پر کی جائے کہ کچھ چیزیں خلاف عقل تو تم نے نہیں ماننی، لیکن کچھ محیرات العقول ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل کو حیرت میں ڈالے رکھیں گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماورائے عقل ہیں. محیرات العقول، امام غزالی علیہ الرحمہ نے اقتصاد میں کہا کہ محارات العقول ہیں، جہاں پہنچ کر عقل حیرت میں ہوتی ہے، ایک او میں ہوتی ہے، اس سے چیز مطلب واقعی ایک عظمت کا وہ ادراک کر رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز گویا میری لمیٹیشن سے، حدود سے ماورا ہے. یہ اگر انسان کی تربیت اس طریقے پہ نہ ہو تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج کل چل رہا ہے. وہ یہی ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا. اس میں یہ سوال نہیں، پہلے سوال ہی کو چیلنج نہیں کیا جاتا کہ کیا انسانی عقل ہر شے، خاص طور پہ خدائی معاملات جہاں صفات اور ذات داخل ہو جائے وہاں سمجھنے پر قادر ہے، یا کچھ چیزیں ماورائے عقل ہو سکتی ہیں. اگر اس کو سمجھا دیا جائے، وہ ایک ہمبلی اس کو اختیار کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بھی سوال کیا جاتا ہے وہ فوراً اگلے صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہاں میں ابھی حل کر کے بتا دیتا ہوں اس مسئلہ. تو اس کو بتائے کہ نہیں کچھ چیزیں تمہیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. وہ پھر اگلے دن ہو سکتا ہے آگے پہنچتے پہنچتے وہ خدا کی ذات کا مسائل بھی حل کرنا چاہے، اور بھی چیزیں، کیونکہ صرف تقدیر کا مسئلہ تو نہیں ہے، مسائل تو آگے بھی. اس بیچارے کی نگاہ صرف تقدیر تک جاتی ہے، مسائل تو آگے شروع ہوتے ہیں، یعنی مہارات العقول تو آگے شروع ہوتی ہے. تو لہذا اہل سنت کا مسلک بالکل فطری ہے. مشکل کس چیز ہے؟ ماننے میں نہیں، سمجھنے میں. واللہ اعلم. اس کے بعد کیا فرمایا؟ دیکھیں قول ربی انی، یہ جو قولا بغیر عطف کیا ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا عطف نہیں ہے اصلا. کہا کہ یہ جیسے جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو میں کہوں گا، آپ کہیں گے قول حامد و قول محمود، نہیں کہیں گے اگر محمود اس کے جواب میں کچھ کہہ رہا ہے، بلکہ آپ قول حامد قول محمود. قول جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَقَالُوا تو نہیں، بات چیت چل رہی ہے. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ، جواب میں کیا ہے؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہاں بھی اسلوب اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام سے کہا میرا پیغام پہنچا دو. انہوں نے پیغام پہنچایا اور جواب میں اللہ سے کہا میں نے پیغام پہنچا دیا. تو یہ جواب ہے اس کا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ بغیر عطف کیا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا وَقَالَ، بلکہ قَالَ. بعض نے کہا کہ یہ استیناف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ والی جو رائے ہے کہ یہ محاورہ ہے، اللہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے،
اللہ نے کہا انا ارسلنا نوحا، اور اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا انذر قومک، اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ گویا اب سرگزشت جو ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی انذار کی وہ بیان فرماتا ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہنے لگے کہ سرگزشت انذار ٹھیک، قال رب انی، قرآن مجید قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، یہ بات درست نہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو پکارا ہے، انی دعوت قومی، کس کی طرف پکارا ہے وہ بات ابھی آگے آئی تھی کہ انی کلما دعوتہم لی تغفر لہم، تو پکارا کس کی طرف ہوگا؟ جو آپ نے کہا اسی کی طرف پکارا، دعوتہم الی ان یعبدوا اللہ وان یطیعون، اسی کی طرف پکارا۔ کب پکارا؟ ظرف کیا تھا اس کا؟ لیلا ونہارا، لیلا ونہارا، دن بھی اور رات بھی، یہ دونوں ظرف ہیں۔ کس کے ظرف ہیں؟ فعل جو آیا دعوتو کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پس نہیں اضافہ کیا ان میں میری دعا نے، یزدہم ان میں اضافہ نہیں کیا میری دعا نے۔ اس کے بعد تمییز آنی چاہیے، اللہ کے بعد تمییز آ رہی ہے، مگر کس میں؟ الا فرارا، یعنی محذوف کیا ہے؟ فلم یزدہم دعائی فی شیء من الامور الا فرارا، یا یوں کہیں لم یزدہم دعائی شیئا الا فرارا، ان کو اضافہ نہیں کیا میرے پکارنے نے کسی بھی شے میں مگر کس میں؟ مگر فرار میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ قرآن مجید ان کی طغیانی اور کفر ہی میں اضافہ کرے گا۔ تو فرمایا جب بھی میں نے، جیسے ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، یہ اسلوب ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ اسلوب مطلب بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے مدح کی جا رہی ہے لیکن حقیقتاً مذمت ہوتی ہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، ان کو اضافہ نہیں کیا میری دعا نے مگر بدکنے میں، مگر فرار میں۔ فر یفر فرا وفرارا، بات اس کے بعد آگے چلتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک جب کبھی بھی، یہ جو کلما ہے نا یہ کل اور ما مصدریہ ظرفیہ سے مل کے بنتا ہے، یعنی ما ظرفیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کلما ای کل وقت من الاوقات، کل وقت من الاوقات، میں نے جس وقت بھی انہیں پکارا، پہلے کہا نا لیلا ونہارا، تو کہا وَإِنِّي كُلَّمَا، اور بعض نے کہا کہ ما ظرفیہ کے اندر مکان کا بھی مفہوم شامل ہے نا، یعنی ما ظرفیہ کے اندر ظرف دو قسم کا ہوتا ہے، ظرف زمان بھی ہوتا ہے، ظرف مکان بھی ہوتا ہے۔ تو وَإِنِّي كُلَّمَا، میں نے جس وقت بھی اور جس جگہ بھی، وَإِنِّي كُلَّمَا دعوتہم، انہیں پکارا، کیوں پکارا؟ لام تعلیل آ رہا ہے، میرے پکارنے کی علت کیا تھی؟ لی تغفر لہم، تاکہ آپ انہیں معاف فرما دیں، تاکہ آپ بخش دیں انہیں۔ اس لام تعلیل کے بارے میں بھی دو رائے ہیں، ایک یہ کہ یہ لام تعلیل ہے، یہی زیادہ قوی بات ہے، راجح رائے ہے کہ میں نے انہیں پکارا کیوں تھا؟ اپنی کسی مصلحت کے لیے، منفعت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ اے اللہ آپ ان کی مغفرت فرما دیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دعا یدعو کا صلہ ہے مفعول بہ کی طرف، میں نے انہیں پکارا کس شے کی طرف؟ لتغفر لہم، آپ کی مغفرت کی طرف، سمجھا؟ لی کیا ہے بمعنی الہ، یعنی میں نے انہیں اس لیے پکارا الی ان تغفر لہم، کہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں۔ تو اب فرق کیا ہے دونوں ترجموں میں؟ جب لام تعلیل ہوتا ہے تو لام تعلیل میں میں اپنے فعل کی علت بیان کرتا ہوں، یعنی میں کہتا ہوں میں نے آپ کو میں نے اس کو مارا، بالفرض میں نے فلاں شخص کو مارا، کیوں مارا؟ للتأدیب، تو میں نے اس میں کس کی علت بیان کی ہے؟ کس کے فعل کی علت بیان کی ہے؟ اپنے فعل کی۔ تو جب آپ لام تعلیل لیں گے تو ہوگا میں نے انہیں کیوں پکارا؟ تاکہ آپ انہیں بخش دیں۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ لام جو ہے وہ صلہ ہے اور مفعول بہ کی طرف تعدی کے لیے آیا ہے، تو پھر ترجمہ یہ ہوگا میں نے انہیں آپ کی مغفرت کی طرف بلایا، انی کلما دعوتہم لی تغفر لہم، تو اس کا امکان بھی۔ کیا ترجمہ؟ تاکہ اب عموماً ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، یعنی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِي، یعنی تاکہ کا مطلب کیا ہے؟ لام تعلیل۔
میں نے جب کبھی بھی انہیں پکارا لتغفر لہم. آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں نا جیسے مغفرت کا ذکر بہت زیادہ ہے، اور دعوت کے فوائد میں سے ایمان لانے کے نتائج میں سے مغفرت کا بیان. شروع میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم، پھر آگے ہم دیکھیں گے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، پھر ہم دیکھیں گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو کہا کہ انہوں نے بنا لی، رکھ لی. جعل یجعل یہاں وضع یضع کے معنی میں ہے، ڈال لی انہوں نے اپنی اصابع یعنی اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں. اس کے بارے میں بھی علماء کی دو آراء ہوئی. ایک رائے یہ ہے کہ یہ حقیقت میں یعنی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے تھے تاکہ سنیں نا سیدنا نوح علیہ السلام کی بات، کیونکہ پکارے ہی چلے جا رہے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے ایک ہی بات کیے چلے جا رہے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سننا. انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم. بعض علماء نے کہا کہ یہ حقیقت کا بیان نہیں ہے، یہ مجاز ہے. مجاز سے کیا مراد ہے؟ ان کا اعراض کرنا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سننے سے. لہذا امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے بالغوا فی تقلید آبائہم. یہ نہیں کہ واقعی کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر جس طریقے پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، اندھے بہرے ہو کے سرپٹ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. کہ گویا کان بالکل بند ہو جاتے ہیں تقلید کی وجہ سے. تقلید مضمون کی بات کر رہے ہیں جو اصول میں ہوتی ہے. تو کان بالکل بند ہو جاتے ہیں، بالکل اندھے بہرے ہو کے بلائنڈ فالوور بن کے، جیسے انہوں نے آنکھوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں اور کانوں میں. آج کل آپ لوگ ایسے لوگ ملتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، بالکل ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. بالکل لگ رہا ہے کیونکہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہوں گے، کسی کی نفرت میں ہوں گے، کسی کی کس میں ہوں گے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل جیسے شٹ ڈاؤن ہوا ہوا سارا کچھ دماغ جو ہے. تو یہ امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ بالغوا فی التقلید، گویا کہ کان بند ہے، آنکھوں پر پردے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالفعل وہ ایسا کرتے بھی ہوں اور واقعی اپنے کپڑے اپنے اوپر ڈال بھی لیتے ہیں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. تو یہ حقیقت کا بیان بھی ہو سکتا ہے اور مجازن بھی ہو سکتا ہے، اور بعض علماء نے کہا دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اس میں وہ بھی معنی لیں، کیونکہ وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ ان کی بصیرت بھی بند ہے، ان کی آنکھوں پر حقیقی پردے بھی گرے پڑے ہیں، اور حقیقتاً اس کا اظہار اس طریقے پر بھی کر رہے ہیں. دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں. اور اصل میں کہ اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر عربوں کے ہاں اس طرح کے محاورے بہت زیادہ مستعمل ہیں، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا ہوا، مراد یہ ہے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتا. ہم کہتے ہیں فلاں نے اپنے کان بند کیے ہوئے. تو یہاں یہ محاورے ہر زبان میں ہیں، عربوں کے ہاں بھی مستعمل ہے کہ بھئی اس نے تو گویا جو ہے وہ اپنے، جیسے اللہ نے بھی کہا کہ ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیا. وہاں بھی ہمیں پتہ ہے کہ پردوں سے مراد حقیقتاً پردے نہیں ہیں، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، جا کے دیکھیں تو کوئی پردے نہیں پڑتا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یعنی انہوں نے ڈھانپا اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے. کہا کہ وہ ایسے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، انگلیاں یوں ڈالی اوپر سے کپڑے یوں لٹکا کے گھونگھٹ اور نکل جاتے تھے کہ ان کی جو ہے وہ شکل بھی نظر نہ آئے. تو جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم. استغشاء کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو طلب کرنا کہ وہ آپ کو کور کر لے. وہاں پہ استفعال ہے نا. تو کس کو طلب کیا انہوں نے؟ اپنے کپڑوں کو. کیوں طلب کیا؟ تاکہ وہ کپڑے انہوں نے ڈھانپ لیں. محاورتاً ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا. یہی ترجمہ ہے تھا. ٹھیک، ہاں اپنے اوپر. ٹھیک. واستغشوا ثیابہم، اور پہلے ترجمہ کیا کیا؟ انگلیاں ٹھوس لی، دے دی. تو فرمایا جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم. اچھا ویسے کہا کہ اصابع کا جو لفظ ہے نا، یہاں بعض لوگوں نے مبالغہ کہا کہ اصابع پوری انگلی کے لیے بولا جاتا ہے. جو اوپر والا حصہ اس کو انامل کہتے ہیں، انملۃ، یعنی یہ جو جگہ ہے جو کانوں میں جاتی ہے یہ انملہ ہے. یہ انگلی یہاں سے یہاں تک اصابع ہے، تو پوری انگلی تو نہیں جا سکتی کان میں. لہٰذا ہونا کیا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ، مطلب ہمارے محاورے میں کہ جعلوا اناملہم فی آذانہم. کہا کہ اصابعہم میں مبالغہ کے جیسے اگر جگہ ملے تو پوری انگلیاں اندر گھس جائیں. جعلوا اصابعہم فی آذانہم. اتنا بودھ ہے، اتنا تنفر ہے، اتنا فرار ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو سننے سے کہ اگر بس میں چلے تو پوری انگلیاں ہی ٹھوس لیں اپنے کانوں میں.
جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا اي اصروا على ماذا، اس کا متعلق محذوف کر دیا، اصرار کرتے رہے اپنے کفر پر، اپنے شرک پر، اپنے جو بھی گناہ ہے ان پر، واستکبروا اور بہت بڑا جانا اپنے آپ کو، استکبار۔ استکبار ویسے لغت میں تکبر کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن استکبار حقیقتاً اپنے آپ کو بڑا جاننا ہے۔ اس کا اظہار میں اپنی زبان سے یا اپنے اعمال سے یا افعال سے کر دوں تو وہ کیا ہے؟ تکبر، وہ تکبر ہے اگر اس کا اظہار کیا جائے۔ تو یہاں علماء نے وہ آیت کوٹ کی، سیدنا نوح علیہ السلام کی جو قوم نے کہا تھا نا کہ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یعنی ہمیں تو نظر یہی آتا ہے کہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں نا وہ بالکل گھٹیا سے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، اراذل ہیں، ارذل کی جمع بادی الرأی، اور پیروی بھی انہوں نے کوئی غور و فکر کے نتیجے میں نہیں کی، ایسے جو سمجھ میں آئے ٹھگ سے پیچھے چل پڑے، یعنی ایسے بلائنڈ فالوورس ہے، دماغ بھی ان کے کام نہیں کر رہا ہے، کوئی اتنے انٹلیکچوئلس بھی نہیں لگتے، یہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے واستکبر، استکبار، خوب ہی استکبار کیا انہوں نے، خوب اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یہی ترجمہ۔ تکبر دیکھیں، استکبار اور تکبر دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں تکبر اور استکبار ساتھ ساتھ نہیں آئے، تو استکبار کے اندر تکبر بھی ہے، ان کا استکبار تکبر کے ساتھ تھا، لیکن یہ ممکن ہے کہ استکبار ہو اور تکبر نہ ہو، علماء نے کہا یہ ممکن ہوتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ عجب جو ہے وہ استکبار نہیں ہے، یعنی عجب جو ہے وہ محض اپنا آپ بھلا لگنا ہے، عجب جو ہے وہ استکبار کا مقدمہ ہے، لیکن عجب فی نفسی ہی استکبار نہیں، یعنی عجب استکبار تک لے جائے گا، یعنی ایک ہے اپنے آپ کا بھلا لگنا، ایک ہے اپنے آپ کا بڑا لگنا، تو اپنے آپ کا بھلا لگنا مقدم ہوتا ہے اپنے آپ کے بڑے لگنے سے، تو اپنے آپ کا بڑا لگنا استکبار ہے، اپنے آپ کا بھلا لگنا عجب ہے۔ اس سے بھی پہلے ایک چیز ہے، علماء نے کہا سب سے پہلے ہے رؤیت النفس، رؤیت النفس، اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا، پہلے بھلا لگنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا تو ہونا پڑے گا، تو سب سے پہلے تو رؤیت النفس ہے، اس کے بعد عجب ہے، اس کے بعد استکبار ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ رؤیت النفس سے، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا مدح کی نگاہ سے، کیا بات ہے یہ ہے، واللہ اعلم۔ تو واستکبروا استکبارا، اس کے بعد فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، دیکھیں جو ہے نا ثم انی دعوتہم جہارا، یہ جو ثم ہے اس کے اندر گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں کچھ تاخیر ہوئی ہے، پہلے میں نے ایک کام کیا، اس کے بعد ایک اور شے کی طرف کچھ عرصے بعد منتقل ہوا، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ ثم یعنی پہلے میں نے کیا کیا، پہلے کون سی دعوت چل رہی تھی، یعنی اگر جہارن نہیں تھی تو پھر کیا تھی؟ خفاءن تھی، مخفی دعوت چل رہی تھی۔ تو شروع میں جو فرماتے ہیں کہ میں نے دعوت دی لیلاً و نہارا، اور جب کبھی پکارے، یہ دعوت کیا تھی؟ مخفی۔ اس کے بعد دعوت کو انہوں نے کیا کیا؟ جہارن، اور تیسرے نمبر پر کیا کیا؟ جمع بین الجہار والاسرار۔ یہ اکثر علماء نے یہی تین طریقے بتائے، اور یہ امام زمخشری علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں شروع انہوں نے دعوت کیا کی تھی؟ علی طریق الاسرار، پھر ثم کے اندر کیا بتایا کہ پھر میں نے اس دعوت کو منتقل کیا جہارا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دعوت کو منتقل کس کی طرف کیا؟ جہار، اور یعنی اعلان اور اصرار دونوں کو جمع کر کے، اور یہ سب یعنی ثم یعنی یہ سب کچھ مراحل کے بعد ہوا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی ثم میں کیا ہوتا ہے؟ ثم میں عطف ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ تراخی، یعنی تراخی کا مطلب کیا؟ وقت گزر رہا ہے بیچ میں، ثم۔ ایک شے امام زمخشری نے بیان کی ہے جو فرماتے ہیں کہ ثم کے اندر یعنی الانتقال من ادنا الی اعلی بھی ہے ثم میں، اور وہ اکثر ثم کے بارے میں نہ بتاتے ہیں، اس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ ثم میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ترتیب ہو، بالتراخی ہو، بلکہ ثم میں انتقال من ادنا الی اعلی ہے، اقل سے اکثر کی طرف۔ تو اس کے بارے میں ابو حیان جو ہے نا، مطلب ویسے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، آپ اگر وہ امام زمخشری کو پڑھیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ باقی یہ کہتے ہیں ابو حیان
بحر المحیط میں کہ یہ ہمیں صرف امام زمخشری کے ہاں ہی ملا ہے. ہم نے تو لغت میں بہت دیکھا ہے کہ سما کے اندر جو یہ والا جو انتقال امام زمخشری ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ سما میں من الادنا الى الاعلى یا من الابعد الى من الاقرب الى الابعد، کہتے ہیں یہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آیا. یہ امام زمخشری کیا ہے واللہ اعلم. امام زمخشری کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلا والا دعوت کا مرحلہ زیادہ آسان تھا، خفیہ. اس کے بعد جہارہ اس سے مشکل. اس کے بعد جمع بین الاعلان والاسرار اس سے مشکل. اب پوچھا گیا کہ یہ مشکل کا مفہوم آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو پھر وہ کیا فرمائیں گے؟ ثم ثم ثم. باقی عموماً علماء لغت جو ہیں وہ اس مفہوم کے ثم سے مستنبط ہونے کے قائل ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں بدلیں تو اچھی بات. تو فرمایا کہ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. پھر میں نے انہیں پکارا. پھر یعنی مرحلہ گزر گیا، ایک وقت گزرا، پتہ نہیں ہو سکتا 100 سال گزرے ہوں، اللہ عالم. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. پھر میں نے انہیں جہارا پکارا. جہارا کس کی صفت ہے؟ تین آنا ہے، ایک ہی بات ہے. جہارا کا مطلب علل اعلان. جہر کس کو کہتے ہیں؟ جہر اور اعلان میں اکثر علماء نے کوئی فرق نہیں کیا، لیکن ایک باریک سا فرق ہے وہ میں عرض کر دوں گا. کیا وہ کیا دیکھیں ثم انی دعوتہم جہارا میں ایک ہو سکتا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہو، اس لیے کہ دعوت اگرچہ دعا یدعو کا فعل ہے لیکن جہارا یجہرو بھی دعا یدعو کی ایک قسم میں سے ایک قسم. آپ جانتے ہیں کہ مفعول مطلق اس طرح بھی آ جاتا ہے. یہ مشہور مثال دی جاتی ہے قعد القرفصہ. آپ پڑھیں گے کہ ھذا من باب قعد القرفصہ. قرفصہ ایک خاص طریقے پر بیٹھنے کو کہتے ہیں، چوکڑی مار کے. تو قعدہ کا مفعول مطلق ہے القرفصہ، یعنی وہ ایک خاص طریقے پر بیٹھا. تو دعوت خفیہ بھی ہو سکتی ہے، علل اعلان بھی ہو سکتی ہے، دونوں دعوت کی نو ہوئی نا. تو ثم انی دعوتہم جہارا مفعول مطلق، یعنی اصل میں کیا ہے؟ ثم انی دعوتہم دعوتا، ثم انی دعوتہم دعوتا، تو اس کی جگہ کہہ دیا جہارا. دوسری رہے یہ کہ نہیں یہ مصدر کی صفت ہے، بڑی آسان سی بات ہے. ثم انی دعوتہم دعاء جہارا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. تیسری رہے یہ کہ یہ حال ہے ثم انی دعوتہم جہارا ای مجاہرا. بات سب میں ایک ہی رہے گی، ترکیب فرق ہو جائے گی لیکن ترجمہ ہوئی ہے. میں نے انہیں علل اعلان پکارا. لیکن جہر اور اعلان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جہر جو ہے نا وہ ہے جیسے مجمع میں کھڑے ہو کر پکارنا، یعنی میں کھڑا ہو جاؤں جا کے اور لوگوں کو پکاروں اور سارے لوگ جمع ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ جہر. میں نے آواز لگائی ہے زوردار، یعنی جہر کا ایک مطلب ہے جہارا بھی صوتی فالناس اجتماع. اعلان میں ضروری یہ نہیں ہے. اعلان یہ بھی ہے کہ میں بازار میں چل پھر رہا ہوں، کبھی اس کو دعوت دیتا ہوں، کبھی اس کو دیتا ہوں، کبھی سب کو نظر آ رہا ہے کہ میں دعوت علل اعلان کر رہا ہوں لیکن میں جہاد نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک سے الگ الگ بات کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا فرق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی جہاد کیا ہے؟ سب سے ایک ساتھ خطاب کرنا. اعلان میں کیا ہے؟ چاہے سب سے ایک ساتھ خطاب ہو یا نہ ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن علل اعلان. اگرچہ اکثر علماء نے یہ فرق نہیں کیا بلکہ وہی مراحل بیان کیے ہیں کہ پہلے خفیہ تھی، پھر جہاد ہوا، پھر بین الجہری کیا ہے؟ الجمع بین الجہری والاسرار. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہاں سے بہرحال اس آیات پر غور کرنا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو تدبیر دعوت تھی وہ کیا تھا. بریک آنا ضروری نہیں، سما میں بریک آنا ضروری نہیں لیکن وقت گزرنا ضروری ہے. یعنی بریک آنے میں اور وقت گزرنے میں تھوڑا سا فرق ہے. وقت گزرنا یعنی اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے؟ نہیں، وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں ایک لمبے عرصے تک، یہ نہیں تھوڑی سی دیر، لمبے عرصے تک خفیہ دعوت دیتا رہا، پھر میں منتقل ہوا. یعنی ایک لمبے عرصے تک یہ معاملہ ہوا، پھر میں منتقل ہوا. کنٹینیوس، بالکل ایسے ہی مستقل دعوت چل رہی ہے لیکن ایک لمبے عرصے. لیکن سما میں کیا ہے؟ کچھ عرصے میں اس طرح دعوت دیتا رہا، پھر کچھ عرصے اس طرح دیتا رہا. جی 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 ایسے ہی. اچھا اب کیا کیا جائے؟ سموسے مرون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انی دعوتہم جہارا. صدق اللہ العظیم. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں مجلسوں میں علل اعلان پکارا. ثم انی اعلنت لہم،
پھر میں نے ان کے لیے اعلان کیا. اعلنت کا مفعول بھی محذوف ہے، یعنی ثم انی اعلنت لهم الدعوۃ، پھر میں نے ان کے لیے دعوت علی الاعلان کی. واسررت لهم اسرارا، اور ان کے لیے نہایت اصرار کے ساتھ نہایت خفیہ طریقے پر بھی دعوت پیش کی. دیکھیں اگرچہ واؤ کے اندر جو ہے وہ ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی واؤ کیا کس کے لیے آتا ہے؟ مطلق جمع کے لیے. لیکن مطلق جمع میں کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ساتھ یہ کام کر رہے ہوں؟ ضروری نہیں ہے. یہ مفہوم کیسے اخذ ہو گیا کہ پہلے میں نے صرف یہ کیا، پھر صرف یہ کیا، پھر ان دونوں کو جمع کیا؟ وہ اس لیے کہ پہلے سمہ میں اصرار کا ذکر نہیں. اس کا مطلب ہے پہلا جو سمہ تھا اس میں صرف جہار تھا، اس سے ما قبل جو دعوت تھی لیلاً و نہارا اس میں جہار کا ذکر نہیں، تو گویا وہ صرف اصرار تھی. تو جب اس کے بعد تیسری دفعہ بتایا کہ اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، تو یہاں سے یہ مفہوم اخذ ہو گیا کہ انی جمعت بین الاسرار والاعلان، میں نے اصرار اور اعلان کو جمع کر کے دعوت دی. حضرات خاموشی. تو خلاصہ کیا تھا؟ فقلت استغفروا ربکم، تو پس میں نے ان سے کہا. یہ جو پس میں نے ان سے کہا، جیسے ایک فا ہوتا ہے، یہ فا عطف ہی کا ہے لیکن اس کے اندر تفریح کا مفہوم ہوتا ہے. یعنی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے صبح شام دعوت دی ہے، جہارم دی ہے، اعلان کیا، اصرار کیا، آپ کیا دعوت دیتے رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اعبد اللہ، یا کچھ اور بھی کہا؟ تو کہا فقلت، تو میں نے یہ بھی کہا. ویسے تو یہ فا کیا ہے؟ فائے تفریح، یعنی اس پر تفریح کا کیا مطلب ہے؟ میرے بہت من جملہ اقوال میں سے ایک قول یہ بھی تھا، من جملہ اقوال میں سے ایک قول یہ بھی تھا کہ فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. کیوں طلب کرو؟ وجہ تعلیل کیا ہے؟ انہ کان غفارا. تو یہ انہ کان غفارا جملہ تعلیلیہ ہے، اس لیے طلب کرو کہ وہ ہے ہی غفار. علماء نے کہا کہ اس میں مبالغہ آیا ہے 3 طریقوں پر اس جملے میں. پہلا مبالغہ کیا ہے؟ انہ کے ساتھ اس جملے کی ابتدا کی. دوسرا مبالغہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا انہ غفار، بلکہ کیا کہا؟ انہ کان غفارا. یہ دوسرا مبالغہ ہے. تیسرا مبالغہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ انہ کان غفورا یا غافرا، بلکہ انہ کان غفارا. اور ایک چوتھا مبالغہ بھی ہے اگر اس کو بیان کیا جائے کہ جملہ اسمیہ ہے. کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے جس میں ثبات بھی ہے اور دوام بھی. تو انا کے ساتھ جملہ شروع ہوا. کانا کی وجہ سے جو اضافی مفہوم پیدا ہوا یہ نہیں ہے کہ وہ تھا غفار اب نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی من عادتہ و من شأنہ انہ یغفر الذنوب. کانا غفارہ کے اندر گویا اللہ کے لیے ہم یہ لفظ نہیں بول رہے، لیکن ایک حیت ثابتہ اور راسخہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ حیت ثابتہ راسخہ، ملکہ کی طرف، جس کو ہم ملکہ کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے ہی ایسے کہ وہ تو گناہوں کو بخشتے ہیں. انہو کان غفار. ٹھیک، تو کانا کے اندر یہ مفہوم پایا گیا. غفار کیا ہے؟ فعال کے وزن پہ جو مبالغہ ہوتا ہے اس میں تکرار فعل ہوتی ہے. تو انہو کان غفارا میں کیا تکرار فعل ہوئی؟ انہو یغفر مرۃ ثم مرۃ ثم مرۃ مرۃ تلو المرہ الی ما لا نہایہ، الی ما لا نہایہ. تو انہو کان غفارا، تو وہ تو ہے ہی، تم استغفار کرو، وہ تو بخشنے کو تیار بیٹھا ہے. انہو کان غفارا. اور اگر تم نے استغفار کیا تو کیا ہوگا؟ وہی جواب شرط جو جواب امر ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ تمہارے اوپر بارش کو، اکثر علماء نے یہاں السماء سے مراد بارش لیا. اس کی دلیل میں انہوں نے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نقل کی، اور عربوں کے اشعار بھی ہیں کہ عرب بارش کو سما کہتے تھے. حدیبیہ کے موقع پر صحیحین کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح فی الحدیبیۃ اثر سماء کانت فی اللیل، اثر سماء کانت فی اللیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی حدیبیہ کے مقام پر بارش کے بعد. بارش کے بعد کیسے کہا؟ اثر سماء، اثر سماء. اذا نزلت سماء بارض قوم رعیناہ وان كانوا غضابا. تو اذا نزلت السماء بارض قوم، یہاں بھی شعر میں کیا مراد ہے؟ اذا نزل المطر،
ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ یرسل السماء علیکم ای یرسل المطر علیکم مدرارا، اور مدرارا اس کا السماء کا کیا ہے حال، سمجھ میں آیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان کو بھیج دے گا تم پر مدرارا، بات ایک ہی ہوگی، آسمان کو یا مطر کو۔ مدرار کس کو کہتے ہیں؟ مدرار مفعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ نکلا کہاں سے؟ در یدر درن۔ در یدر کا لغوی مطلب ہے بکری یا اونٹنی کے تھنوں میں سے دودھ کا جیسے ایک پریشر کے ساتھ نکلنا، در یدر۔ اس لیے در کس کو کہتے ہیں؟ در کہتے ہیں لبن کو۔ عربوں کے ہاں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، مدح کے لیے کہتے تھے للہ درہ، ٹھیک ہے؟ للہ درہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے خیر میں اضافہ، یعنی اس سے جو شے برآمد ہو رہی ہے، لبن کو کس سے تشبیہ دی جاتی تھی؟ خیر سے، تو للہ درہ۔ اور اگر کہنا ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے تو کہتے تھے لا در درہ، لا در درہ، یعنی اس میں کوئی خیر نہ ہو، لا در درہ۔ تو در یا درہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بارش کا بڑی تیزی سے برسنا، یعنی در یا درہ کے اندر مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کا تیزی سے نکلنا، خاص طور پہ اگر وہ لیکوڈ ہو۔ تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تو مدرار کیا شے ہے؟ جو تیزی سے بہہ رہی ہو، مفعال کے وزن پہ مبالغہ ہے، کیا ہے؟ مبالغہ۔ تو یرسل السماء علیکم مدرارا کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ ہاں، وہ کثرت کا مفہوم کہاں سے آیا؟ مدرارا، ٹھیک ہے؟ ہاں، جیسے دھاروں کا مفہوم کہاں سے لے لیا؟ وہ جو بالکل ایک اوریجنل میننگ تھا اس کے اندر، درہ کہتے ہیں در الذر باللبن، در الذر، ذر کیا ہے؟ تھن بکری کا، باللبن۔ اور کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری امداد فرمائے گا اموال سے اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے پیدا کرے گا، کیونکہ یجعل کا جب ایک مفعول آئے تو اس کا مطلب خلق ہوتا ہے، دو مفعول آئیں تو پھر کچھ اور ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ پھر وہ تسییر کے معنی میں ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یجعل لکم جنات ای یخلق لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ وہ آیت ہے جس میں دو واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے سیدنا عمر کا، جو مصنف ابن عبد الرزاق میں امام شعبی علیہ الرحمہ نے نقل کیا، مرسل روایت ہے کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، عمر ابن شراحیل شعبی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دعا استسقاء کے لیے کہا گیا حضرت عمر کو کہ آپ ذرا دعا فرمائیے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور اتر کے آ گئے، کہا کہ دعا تو آپ نے کوئی نہیں فرمائی۔ تو آپ نے فرمانے لگے کہ استسقیت بمجادیح السماء، میں نے تو آسمان میں جتنے ستارے ہیں وہ صرف تشبیہ تھی، یعنی جو بارش کے خاص ستارے ہوتے تھے اس کو وہ مجدہ کہتے تھے، میں نے تو ان کے ذریعے جو ہے وہ بارش طلب کر لی ہے۔ تو پوچھا کہ وہ کیسے طلب کیا؟ تو فرمایا کہ میں نے استغفار کیا ہے، اور اس پر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی سیدنا عمر نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا۔ تو میں نے استغفار پر اکتفا کیا، بارش نازل ہو جائے گی، ہو گئی پھر۔ تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ باقی حسن بصری کا مشہور واقعہ ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی ثابت ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ بھئی قحط سالی ہے، تو کہا استغفار کرو، کہا کہ مال ہلاک ہو گیا، کہا استغفار کرو، کہا اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کرو، اور اسی طرح دو چار اور چیزیں بھی کہیں، سب میں وہ استغفار ہی کہتے رہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اسی آیت کو انہوں نے پڑھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تیسرا جو اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی استغفار کے نتیجے میں جو ہے وہ ان چیزوں کی دعوت دی جا رہی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو اس میں جو سیدنا قتادہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اور عجیب بات ہے کہ یہ قول پہلے سے بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، دنیاوی چاہتے بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو کچھ دنیاوی فوائد بھی بتا دیے کہ دیکھو استغفار کرو گے تو یہ کچھ بھی ہو جائے گا۔ دعوت میں نہیں، اصل میں خلاصہ یہ ہے کہ اصل دعوت کیا تھی؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اصل دعوت تو یہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ دعوت دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے بیچ میں کچھ خوشخبریاں بھی آپ نے دینی ہوتی ہیں،
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ صنعاء سے عورت چلے گی اور وہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. آپ نے کچھ خوشخبریاں دی. غزوہ خندق کے موقع پہ ضرب لگاتے ہوئے آپ نے کہا کہ پہلی ضرب پہ کہ بصرہ کے محلات، شام کے محلات، کسرا کے محلات روشن یعنی مجھے دے دیے گئے. تو گویا اس میں اشارہ یہ ہے کہ خوشخبری کے لیے کبھی کبھار بیچ میں اس کو دعوت کی بنیاد نہیں بنایا جائے گا، لیکن بہرحال اس طرح کی خوشخبریاں بھی دی جائیں گی کہ بہرحال اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. برکت یہ نہیں کہ وہ برکت کا اپنا مفہوم واضح کر کے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل قرآن جو ہے وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو آسمان سے ہم برکتوں کے دروازے کھولتے تھے. تو برکت کا ایک الگ مفہوم ہے، ضروری نہیں ہے اس میں مال و دولت کی کثرت شامل ہے، برکت کچھ اور ہے. لیکن یہ بات ہے، اس میں پتہ اصل میں یہ چل رہا ہے کہ دنیاوی مصائب کا تعلق بھی انسانی اعمال سے ہوتا ہے. اگر تم ناشکری کرو گے تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید میں علماء نے کہا کہ اگر شکر کرو گے تو نعمت نہ صرف یہ کہ برقرار رہے گی بلکہ مزید بھی ملے گی، اور اگر کفر کرو گے تو عذاب سے کیا مراد ہے؟ نعمت لے لی جائے گی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں کیوں لی گئی ہیں؟ تمہاری ناشکریوں کی وجہ سے، لہذا استغفار کرو تو دوبارہ مل جائے گی. تو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. صدق اللہ العظیم. یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں آیات سے کہ ان کو جیسے نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں، ایسا ہوگا نہیں نعمتیں پہلے دے دی گئی؟ نہیں، یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا نا یہ مجزوم ہے جواب امر پہ. یعنی آپ اس آیت کی ترکیب پہ غور کریں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفروا امر آ گیا. اس کے بعد اب یہ یرسل السماء ہے، کیا ہے یہ؟ مجزوم. مجزوم کیوں ہے؟ جواب امر کی وجہ سے. جواب امر کا مطلب کیا ہے؟ جواب شرط کی وجہ سے. تو اب کیا ترجمہ بنے گا؟ یعنی ان تغفروا ربکم، تستغفروا ربکم، کیا کرے گا جواب میں؟ یرسل السماء. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں، تعدید ہے ان نعمتوں کی، لیکن اشارہ کیا ہے کہ یہ نعمتیں واپس کب ملیں گی؟ اگر تم استغفار کرو. تو وہ جو مفہوم آپ کہہ رہے ہیں کہ محض نعمت گنوائی جا رہی ہیں، وہ مطلب آیت کی جو نحوی ترکیب ہے اس میں مشکل ہو جائے گا. ہاں ایسے ہی. ہاں لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ استغفار کی یہ نتائج خاص طور پہ قوم نوح کے لیے، اگرچہ استدلال تو ہم بھی کریں گے. اصل میں نا یہاں روایات ہے کہ اللہ مطلب 400 سال بعد یا پتہ نہیں کتنے سو سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر قحط سالی کا عذاب بھیجا. یہ عذاب آ رہے تھے، جیسے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. نبی اگر موجود ہو اور وہ بتائے کہ اس وقت یہ جو کیفیت ہے تمہارے اوپر عذاب کی ہے، کب اٹھے گی یہ عذاب کی کیفیت اگر تم ایمان لے آؤ، نبی تو یہ بتا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد نبی کے سوا ہم یہ کہیں کہ یہ کیفیت لازماً عذاب کی ہے، یہ جاننے کا بھی ذریعہ نہیں ہے. یعنی آپ اس لیے انشاءاللہ وہ سورہ شورا ہماری چل رہی ہے، اس میں ایک آیت آئے گی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اس آیت کے فہم میں علماء میں اختلاف ہو گیا. یہ آیت اپنے عموم پر ہے کہ اس میں کتنے عموم ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اتنے عموم ہے. علماء کے ہیں یہ سب مخصوص ہے. بعض نے کہا یہ خطاب اہل ایمان کے لیے ہے ہی نہیں، یعنی یہ خطاب اہل ایمان کے لیے نہیں ہے بلکہ مشرکین کے لیے. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے نا وہ تمہارے اپنے اہل ایمان کو کبھی پہنچتی ہے، ان کی اعمال کی وجہ سے کبھی نہیں بھی پہنچتی، کبھی صرف رفع درجات کے لیے پہنچتی ہے، کبھی آزمائشوں کے لیے آتی ہے، کبھی اور صورتحال. لہٰذا یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ خاص کیا ہے؟ یہ عذاب ہے تمہارے اوپر، اور یہ عذاب کیسے اٹھے گا؟ اگر تم نے اللہ کی جناب میں استغفار کیا تو. اللہ اعلم. لیکن اس کو اس طرح عموم کر کے نا کہ استغفار کے نتیجے میں لازماً یہ ہوگا، یہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ تو نبی بتا سکتے کہ یہ کیفیت عذاب کی ہے کہ نہیں.